السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے سے متعلق ایک بحث چلتی رہتی۔ آئیے اس اعتراض پر ایک ریسرچ دیکھتے ہیں۔ یہ ریسرچ جو ہے یہ ایک سائنسی تحقیق ہے جو جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہانوور یونیورسٹی کے پروفیسر شولز اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے کولیگ ڈاکٹر ہیزم نے عملی تجربے کے طور پر کی، تاکہ پتہ چلے کہ آیا مسلمانوں کے ہاں رائج جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا وہ رحم دلانا ہے یا نہیں ہے، اور اس میں جانوروں کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے برعکس جو کیپٹیو بولٹ سٹننگ کا طریقہ کار ہے کیا وہ زیادہ بہتر ہے یا نہیں۔ اس تجربے میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی طریقہ ذبح اور مغربی ممالک میں کثرت سے رائج طریقہ جسے سٹن بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں کے اندر کون سا طریقہ جو ہے وہ زیادہ رحم دلانا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کئی جانوروں کے اوپر یہ انالیسس کیا کہ آیا مختلف جانوروں پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کس طریقے میں خون تیز رفتاری سے اور زیادہ مقدار میں نکل جاتا ہے اور کس طریقے سے جانور جلدی بے ہوش ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے ہر جانور کو انہوں نے EEG اور ECG کے پروسیس سے گزارا۔ تو یہ تجربہ جو کیا گیا اس میں 10 بچڑے تھے یعنی گائے کے بچے اور 17 بھیڑیں تھیں یعنی کہ جسے آپ شیپ یا لیم کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے کام کیے گئے۔ ایک سب سے پہلے تمام جانوروں کی کھوپڑیوں میں سرجری کر کے الیکٹروڈز اس طرح لگائے گئے کہ دماغ کی سطح کو چھو رہے ہوں۔ نمبر 2، اس کے بعد جانوروں کو روبہ صحت ہونے کے لیے کئی ہفتوں تک چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ ایک صحت مند جانور ہو جائیں۔ پھر اگلے مرحلے میں کچھ جانوروں کو تیز دھار چھری استعمال کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق ذبح کیا گیا، اور کچھ جانوروں کو بولٹ سٹننگ پسٹل کے ذریعے سٹن کیا گیا۔ تو اس پورے عمل کے دوران ECG اور EEG کے ذریعے ہر جانور کے دل و دماغ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا بغور مشاہدہ کیا گیا۔ اب شرعی طریقے پر ذبح کرنے والے جانوروں کے نتائج کے ضمن میں انہوں نے دیکھا کہ ذبح کرنے کے بعد پہلے 3 سیکنڈ کے دوران گراف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس دوران یا فوراً بعد جانور کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اگلے 3 سیکنڈ میں EEG نے ایسے بے ہوشی ظاہر کی جیسے نیند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خون بہت بڑی مقدار میں اور تیزی سے نکل رہا تھا۔ اور پھر تیسری چیز، ان 6 سیکنڈوں کے بعد EEG 0 پر تھا، اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ اس وقت جانور کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جو ہی EEG 0 پر آیا تو دل ابھی تک دھڑک رہا تھا اور جسم سکڑ رہا تھا، جس کی بدولت جسم سے زیادہ خون باہر نکل رہا تھا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر جانور کے جسم سے سارا خون نکل جائے تو صارفین کو بیماریوں سے پاک صاف گوشت ملتا ہے۔ اب آ جائیں سٹننگ کے نتائج کی طرف۔ تو سٹننگ کے فوراً بعد ہی جانور بظاہر تو بے ہوش ہو گئے، لیکن سٹننگ کے فوراً بعد EEG سے شدید تکلیف ظاہر ہو رہی۔ نمبر 3، سٹن کے کیے گئے جانوروں کے دل کی دھڑکن شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے جانوروں کی دل کی دھڑکن کے مقابلے میں پہلے رک گئی۔ اس کے نتیجے میں ان جانوروں کے گوشت میں زیادہ خون باقی رہ گیا، اور ایسی صورت میں بیماریوں سے پاک صحت افزا گوشت نہیں مل سکتا۔ کچھ اور ادارے بھی اس ریسرچ میں کود پڑے اور انہوں نے بھی تحقیقات کی جس سے ثابت کیا کہ سٹننگ کے بعد بہت سارے نقصانات ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سٹننگ سے دماغ کے ٹشو جانور کے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں، اور اگر ایسا جانور میڈ کاؤ بیماری میں مبتلا ہو تو اس کا گوشت انسانوں میں میڈ کاؤ بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جانور کے دماغ اور حرام مغز ہی میں یہ بیماری سب سے زیادہ جراثیم اس کے ہوتے ہیں۔ ٹیکساس کی ایک یونیورسٹی کے فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی تحقیق کے مطابق سٹننگ سے اتنی زوردار ضرب لگتی ہے کہ دماغ کے ذرات گائے کے پورے نظام میں پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھیپڑوں اور جگر تک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں 30 سے 40% سٹننگ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر سٹننگ درست نہ ہو پائے تو جانور کو دوہری تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ 1996 میں یورپی کمیشن کی سائنسی کمیٹی نے رپورٹ دی تھی کہ 5 سے 10% جانوروں کی سٹننگ درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح اور اس ضمن میں بہت ساری ریسرچز کی گئیں، تو نتیجہ اس بحث کا کیا نکلتا ہے وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات میں تمام انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ اب سائنس بھی اس حقیقت کو آشکار کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مسلمان ان تعلیمات پر دل و جان سے عمل کریں اور دوسروں
دوسروں کے لیے عملی نمونہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.